محمد عمران نے کراچی سے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ نیاز کا کیا مطلب ہے؟ نیاز کیا ہوتی ہے؟ نیاز کو جاہل لوگوں نے عجیب و غریب معنی دے دیے ہیں کہ یہ فلاں کی نیاز ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، یہ فلاں کی نیاز۔ وہابیوں نے اس کو غلط رنگ دے دیا ہے کہ بھئی یہ اب جیسے رجب کا مہینہ آتا ہے 22 رجب تو امام جعفر صادق کا جو ہے وہ یوم ہے، تو اس دن جو ہے اہل سنت والجماعت کے مقلدین اور اہل تشیع حضرات دونوں وہ امام جعفر صادق کے 22 رجب کے یوم کو مناتے ہیں اور حلوہ اور پوریاں بنا کے اس پر فاتحہ خوانی کر کے قرآن شریف پڑھ کے تو اس کا جو ثواب ہے وہ ایصال کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو اس کو کہتے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں وہابی کہ بھئی صرف اللہ کی نیاز ہوتی ہے، اللہ کو ایصال ثواب کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت؟ آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب اللہ کو پہنچا دے؟ تو نیاز کا صرف یہی مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں نا مرنے والے کے لیے، پھر قل شریف کی جو ہے وہ مجالس کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے ڈپارٹنگ سول کو ایصال کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بزرگان دین کے ایام منائے جاتے ہیں جن میں کلام الہی پڑھا جاتا ہے، ذکر فکر کیا جاتا ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ ان کو ایصال کیا جاتا ہے، اس کو نیاز کہتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اچھا، اب بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کوئی میٹھی چیز پکا کے اس کے اوپر فاتحہ خوانی کر کے بانٹ دیں۔ اچھا، اب یہ جو میٹھی چیز پکا کے فاتحہ کر کے بانٹتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ میٹھی چیزیں جنات کو پسند ہیں۔ جب میٹھی چیز کا وہ یعنی فاتحہ خوانی میٹھی چیز کے اوپر کرائی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں ہمارے اوپر اگر کوئی جن وغیرہ کا آسیب ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو ہے وہ بگ میک برگر منگا کے نیاز کرا لیں، لیکن بزرگان دین نے کوئی طریقہ نکالا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے۔ اگر آپ ہٹ دھرمی پر اتر آئیں، آپ کہیں جی نہیں میں تو پیزا ہٹ جاؤں گا، وہاں جو ہے تھک کرسٹ پیزا منگا کے اس کی نیاز دلاؤں ایسا کر لیں آپ، لیکن میٹھی چیز منگا کر اس پر فاتحہ خوانی کرنا یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اچھا، پھر ایک دیوبندی نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھئی قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں، مطلق جاہل، جن کو پتہ نہیں کہ نیاز کیا ہوتی ہے۔ او ترجمہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ الصمد کا جو معنی لوگوں نے ترجمہ کر کے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز اس کو کہتے ہیں، ایک تو لفظ ہوتا ہے اردو میں نیاز مند۔ نیاز مند کا مطلب ہے آپ کی پرواہ کرنے والا، نیاز مندی کسی کی پرواہ کرنا، اور بے نیاز کا مطلب ہے کہ کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ وہابیوں نے، اہل حدیث نے، دیوبندیوں نے یہ نکال کے خرافات پھیلا دی ہیں کہ کوئی نیاز وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نیاز نہیں کرنی چاہیے تو نماز جنازہ بھی مت پڑھو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ قرآن خوانی بھی مت کرو، کیوں نہیں؟ بھائی نماز آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نماز جنازہ اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں نا، نماز جنازے کا اور کیا مطلب ہے؟ نماز جنازہ کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس کی مردے کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے قل شریف پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ پھر جو ہے آپ وہ کیا کریں گے؟ سویم کریں گے، پھر 10واں کریں گے، پھر 40واں کریں گے، یہ سب ہوتا ہے نا۔ اچھا، اب جو نئے پود آئی ہے پڑھے لکھے جو جاہلوں کی، جن کو وہابیوں نے سر جن کا گھمایا ہوا ہے،
وہ کہتے ہیں یہ 10واں کیا ہوتا ہے، یہ سویم کیا ہوتا ہے، یہ 40واں کیا ہوتا ہے. یہ 40ویں وغیرہ جو ہے وہ نام اردو میں پڑ گئے ہیں. سویم کا مطلب ہے مرنے کے 3 دن بعد کی جانے والی دعا ایصال ثواب کے لیے. 3 دن کے بعد کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ 3 دن کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے. مرنے کے بعد 3 دن لگتے ہیں روح کو وہاں تک پہنچنے میں. 3 دن کے بعد سویم کرتے ہیں اس لیے کہ اب یہ روح وہاں پہنچ گئی ہوگی، اب اس کو پھر دعاؤں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر 10 دن کے بعد بھی کرنا ہے کچھ، اوپر پروسیس چلتے رہتے ہیں نا. پھر اس کے بعد 40 دن کے آخری جو ہے وہ 40 دن کی 40 دن کے بعد جو ہے ختم، اب آرام سے سو جاؤ. تو نیاز، اچھا جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی ہم ہر سال نیاز کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے بھی ہر سال ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں. برسی آتی ہے نا بھائی، تو برسی کا یہی مطلب ہے کہ آپ کچھ پکا لیں، کچھ ذکر فکر کر لیں، تلاوت قرآن کر لیں، اور اس کا جو ثواب ہے وہ ان کو ایصال کر دیں. یہ ہے نیاز دلانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نیاز دلانا آپ کی نظر میں حرام ہے تو جنازے کی نماز پڑھنا بھی بند کر دو. TV, bringing light, love, and peace in your life.